السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ حضرت سامعین ناظرین بھائی نے سوال کیا ہے کہ کیا اگر کسی بچے کی شرمگاہ کو ہاتھ لگ جائے تو کیا انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے کہ نہیں؟ حضرت سامعین ناظرین ہم دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری اس کے بارے میں کیا رہنمائی فرمائی ہے۔ چونکہ ہمارا جو بھی عمل ہوگا وہ آقا علیہ السلام کے احکامات کے مطابق ہوگا، اور آقا علیہ السلام کا حکم ہمارے لیے سب سے زیادہ قابل اطاعت ہے، اور آقا علیہ السلام نے ہی جو ہماری رہنمائی فرمائی ہے وہ رہنمائی ہماری دین اسلام کے مطابق ہے۔ چونکہ ہم مسلمان ہیں اور ہماری اتباع اور ہمارے سارے معاملات دین اسلام کے مطابق ہونے چاہیے۔ اور اسی طرح سے آقا علیہ السلام کے احکام سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنی شرمگاہ کو، جیسے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں اذا افضى احدكم بيده الى فرجه وليس بينهما ستر ولا حجاب فليتوضا۔ صحیح ابن حبان کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اگر کسی آدمی کا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی آدمی کا ہاتھ اپنی شرمگاہ کو لگ جائے، اور شرمگاہ کو ہاتھ جب لگا تو کوئی کپڑا نہیں تھا اس کے اوپر، تو اس طرح سے اگر ایسا معاملہ ہو جاتا ہے تو پھر اس کو وضو کرنا چاہیے۔ وَلْيَتَوَضَّأْ حکم دیا اسے، پھر چاہیے کہ وہ وضو کرے۔ اسی طرح سے یہی معاملہ ہمارے دوسرے معاملات ہیں، جیسے اگر کوئی ہمارے ہاں بچہ ہے، چھوٹا بچہ ہے، چھوٹے بچے کو ہم کپڑے پہناتے ہیں، یا اس کو ہمارے عورتیں باوضو ہوتی ہیں، نماز پڑھنے کے لیے تیاری کر رہی تھیں، باوضو ہوئی، اور باوضو ہونے کے بعد اچانک سے بچے نے پیشاب کر دیا، یا بچے کو دھونے کی ضرورت پڑ گئی، یا بچے کو کپڑے پہنانے پڑ جائیں، شیر خوار بچہ، چھوٹا بچہ جو ہے، جب اس کو ہم کپڑے پہناتے ہیں تو وہ عورت کپڑے پہنانے لگی تھی، یا کوئی مرد تھا باوضو تھا کپڑے پہنانے لگے، یا اس کو دھونے کی ضرورت پڑ گئی، تو اس حالت میں اگر اس کا ہاتھ اس بچے کی شرمگاہ کو لگ جائے تو یہاں پر مراد کسی چھوٹے یا بڑے کی بات نہیں ہے۔ حدیث کے اندر، حدیث میں سمپل یہ بات ہے، شرمگاہ کو ہاتھ لگ جائے، نہ اس میں کوئی بچے کی بات ہے نہ اس میں کسی بڑے کی بات ہے۔ تو شرمگاہ کو ہاتھ بغیر کسی کپڑے اگر ہاتھ لگ جاتا ہے، ماں ہو، باپ ہو، یا کوئی بھی ہو، باوضو ہو، اور بچے کو دھوتے ہوئے یا پیشاب کرواتے ہوئے یا کپڑے چینج کرواتے ہوئے اگر اس کی شرمگاہ کو ہاتھ لگ جاتا ہے تو حکم وہی ہے جو پہلے ابو ہریرہ والی حدیث ہے، جو صحیح ابن حبان کے اندر حدیث موجود ہے، وہ یہی حدیث ہے کہ فَلْيَتَوَضَّأْ، پھر اس کو وضو کرنا چاہیے۔ اس طرح سے اگر کسی شیرخوار بچے کے شرمگاہ کو اگر ہاتھ لگ جاتا ہے بغیر کسی کپڑے کے تو اس کو بھی چاہیے کہ وہ وضو کرے، اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اس طرح سے شرمگاہ کو ہاتھ لگنے سے وضو انسان کا ختم ہو جاتا ہے، خواہ وہ کوئی بھی ہو، بڑا ہو، یا اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگ جائے بغیر کسی کپڑے کے، یا کسی بچے کے ہو، تو شیرخوار بچہ خواہ وہ جس حالت میں بھی ہو، اس کی شرمگاہ کو اگر ہاتھ لگ جاتا ہے بغیر کسی کپڑے کے تو وہ وضو کرنا پڑے گا، اس کا وضو ختم ہو جائے گا۔ باوضو ہو کر اگر ایسا کرتے ہیں تو وضو ختم، اگر نہیں ہے پھر آپ وضو کر سکتے ہیں، نماز کے لیے آپ کو وضو کرنا پڑے گا۔ تو اس طرح سے اگر کوئی مسئلہ ایسا بن جاتا ہے تو خواہ شیرخوار بچہ ہی کیوں نہ ہو، ہاتھ لگانے سے اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ جو حدیث وہی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی جو صحیح ابن حدیث کے اندر موجود ہے، اس کے اندر سمپل سی حدیث ہے، اس میں دلیل ملتی ہے کہ وہ شرمگاہ کو ہاتھ لگنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی اور اپنے آپ کو دین اسلام کے مطابق چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام۔